अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो मकसद होने वाला है, इमाम साहब के पास मैं इसी वजह से आया हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, बाद जमात नमाज अदा करते हैं, लेकिन बाद जमात नमाज अदा करते तो हैं, लेकिन बाद जमात नमाज अदा करते हुए कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो उन्हें तो समझ नहीं आ रही होती वो गलतियां हैं, लेकिन वो गलती होती है जिसकी वजह से उनकी नमाज नहीं हो पाती। आज इनसे एक एक पॉइंट समझते हैं कि कौन कौन सी लोग गलतियां करते हैं जो कि आम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो से गलतियां तस्वुर ही नहीं कर रहे होते, वो करने से आपकी बाजमात नमाज होती ही नहीं। आपको पता है कि बाजमात नमाज अदा करने से 27 नमाजों का आपको जो है सवाब मिलता है अगर आप बाजमात नमाज अदा करते हैं। ठीक है, जब आपकी बाजमात नमाज जब आप अदा करते हैं अगर वो अदा ही नहीं होगी, ठीक है, तो आपको सवाब कैसे मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम कार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे एक एक स्टेप जो है ना समझते हैं कि कौन कौन सी जो गलतियां हम करते हैं जिससे हमारी जमात के साथ नमाज होती ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हम इसको लेकर चलते हैं कि इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर तहरीमा शुरू करते हैं तो बाद लोग जो है ना सिर्फ इमाम साहब के पीछे ही हाथों को कानों तक उठाते हैं और कानों तक हाथ उठा के बांध लेते हैं, ज़बान से कुछ पढ़ते नहीं हैं। यह सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखिए कि तकबीर तहरीमा ये नमाज की शराइत में से भी है और नमाज के फ़राइज़ में से भी है। तो जब तक फ़र्ज़ अदा नहीं होगा उस वक्त तक आपकी नमाज जो है कामिल नहीं होगी। तो जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं तो मुक्तदी पर भी फ़र्ज़ है कि वो तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहे। मतलब अगर जमात के साथ हम नमाज अदा करें तो हमने भी अल्लाह अकबर कानों को हाथ लगा के कहना है। जी, कहना है। अगर आप नहीं कहेंगे तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। यानी आप इमाम के पीछे ऊपर नीचे होकर अब नमाज के अरकान तो अदा कर रहे हैं, लेकिन आपकी नमाज शुरू ही नहीं हुई। नमाज आपकी शुरू उस वक्त होगी जब आप जो है तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहेंगे। मतलब कारी साहब इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, हमारा भी जो फर्ज बनता है कि हम भी अल्लाहु अकबर कहें, जुबान से कहना। जी जी बिल्कुल आपने कहना होगा। उसके बाद फिर जो है आगे किरात होगी। अब इमाम ने पहली जो रकत है उसके अंदर इमाम ने भी खामोशी से सना पढ़नी है और मुक्तदियों ने भी सना पढ़नी है। जब इमाम साहब जो किरात करें तो याद रखें कि जब इमाम ने किरात करनी है तो उस वक्त अगर मुक्तदी जो है वो सना पढ़ भी रहा है तो मुक्तदी को चाहिए कि जब इमाम ने किरात शुरू किया वो खामोश हो जाए। ठीक है, मतलब कि इमाम साहब ने शुरू कर दिए तो हमारा काम है कि चुप करके उन्हें सिर्फ सुनना, सिर्फ हाँ जी सुनना है। अगर बाद लोग गलती कर रहे होते हैं कि पीछे किरात कर रहे होते हैं तो किरात को खामोशी के साथ सुनना ये फ़र्ज़ है, क्योंकि कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जब कुरान पाक की तिलावत की जाए तो तुम्हें चाहिए कि तुम खामोश रहो। तो खामोशी रहना ये इसी को जो है इस्तदलाल करते हुए यहाँ से ही इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि नमाज के अंदर इमाम की किरात ही मुक्तदी के लिए किरात काफ़ी होगी, लिहाजा किरात जो है मुक्तदी किरात नहीं करेगा। और आगे ये होता है कि जब इमाम साहब वलद्दालीन कहते हैं उसके बाद आमीन। आमीन के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम साहब वलद्दालीन कहें तो तुम आमीन कहो। आमीन आमीन कहने का हुक्म है कि अब आमीन किस तरह कहनी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला आपके नज़दीक जो है वो आमीन आहिस्ता आवाज़ में किया जाए। बाद लोग जब बुलंद आवाज़ से आमीन कहते हैं, बुलंद आवाज़ से आमीन नहीं कही जाएगी बल्कि आहिस्ता आवाज़ से आमीन कही जाएगी। मतलब कहनी चाहिए लेकिन धीमी आवाज़ में, जो है धीमी आवाज़ की कहनी चाहिए, बुलंद आवाज़ से क्या। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ ये जो पॉइंट है ना आमीन का, ये बाज़ औक़ात जब भी जमात के साथ नमाज अदा की जाती है ना तो जो नमाजी होती हैं वो पीछे से बुलंद आवाज़ से कह रहे थे आमीन, तो इतनी बुलंद आवाज से ना आमीन कही जाए बल्कि आहिस्ता ही आमीन जो है वो कही जाए। सब आगे और कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं। और इसके आगे जो किरात होगी, किरात के फ़ौरन बाद तकबीर होगी। तकबीर इसे जिन तकबीरात को कहते हैं तकबीरात इंतकालात, यानी एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ जाना वगैरह। तो तकबीर इंतकालात जो है ये सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। यानी अगर कोई तकबीर इंतकालात नहीं कहता नमाज उसकी हो जाएगी, अलबत्ता इमाम के पीछे उसको भी तकबीर इंतकालात कहने चाहिए। तकबीर इंतकालात यही हैं अल्लाहु अकबर कहते हुए रकू में जाना, रकू से उठते हुए इमाम साहब कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा और मुक्तदी ने क्या होगा रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द। मतलब कि इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे उससे 2 या 3 सेकंड का डिले करके फिर हमने जो है रुकू पे जाना है या सुजूद में जाना है। हाँ जी, नहीं, इमाम साहब जो ही अल्लाहु अकबर कहें आपने फ़ौरन जब पीछे अल्लाहु अकबर कहते हुए चले जाना। हमने भी कहना है अल्लाहु अकबर, हमने खुद, हाँ जी खुद कहना होगा। इमाम साहब ये तकबीर इंतकालात ये सुन्नत है। पहला जो तकबीर थी तकबीर तहरीमा ये फ़र्ज़ थी। और अब जो ये है ना तकबीर इंतकालात यानी रकू की तरफ जाने के लिए तकबीर कहना, सजदे की तरफ जाते हुए तकबीर कहना, तहियात की तरफ जाते हुए तकबीर कहना, ये तकबीर इंतकालात कह इन तकबीरात को कहना सुन्नत है। और आगे जो है तस्बीहात वगैरह और जो है तहियात वगैरह ये मुक्तदी ने भी पढ़ने होंगे, इमाम ने भी
پڑھنے ہوں گے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے امام صاحب نے جو ہے تکبیرات کہتے ہوئے جلدی کر کے اوپر کھڑے ہو گئے، ہماری تسبیحات ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی۔ یاد رکھیں کہ امام کے پیچھے تکبیرات مکمل ہوں یا نہ ہوں، جب امام کی پیروی کرنا یہ واجب ہے اور تسبیحات پڑھنا یہ سنت ہے، تو لہذا اگر تسبیحات مقتدی کی رہ بھی جائیں تو وہ امام کی پیروی کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا، یا سجدے سے تحیات کی طرف بیٹھنا ہے تو وہ بیٹھ جائے گا۔ تسبیحات مکمل کرنا اس پر فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ تو بعض لوگ جو اس کے اندر ایک اور غلطی بھی کرتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع کے اندر جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم جو وضو کر کے واپس آتے ہیں تو اس وقت امام صاحب رکوع کے اندر ہوتے ہیں، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ یاد ہے کہ اگر جو ہے اس وقت مقتدی کو چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کہے ایک تکبیر تحریمہ کے لیے، اور دوسری اللہ اکبر جو ہے وہ رکوع کے لیے کہے، تب رکوع کی طرف جائے۔ بعض لوگ جو ایک دفعہ ہی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب اگر اس نے جو ہے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہی تھی تو اب اس کی وہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ ہاں اگر اس نے تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہی تھی، اب رکوع کے لیے اس نے اللہ اکبر نہیں کی تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اس کو دوبارہ 2 دفعہ تکبیر تحریمہ کہنی چاہیے تھی۔ مطلب قاضی صاحب یہ ہے نا کہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ رکوع کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو نمازی ہیں وہ وضو کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جب آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو تب وہ رکوع میں جا کے کیا دوبارہ ہاتھ باندھ کے آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ رکعت ان کی ایڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر جو ہے اس کو پتہ ہے کہ میں جو ہے ثنا پڑھوں گا اور ثنا پڑھ کے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو وہ ثنا پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ امام صاحب جو ہے رکوع سے سر اٹھا لیں گے، میں اس وقت جو ہے وہ نہیں پہنچ پاؤں گا رکوع میں، تو اسے چاہیے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے، دوبارہ جو ہے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے اندر چلا جائے، یعنی اس کو ثنا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ پہلے کہتے ہیں کہ پہلے سجدے کے اندر پہنچ جائیں تو رکعت مل گئی، یہ بات غلط ہے، بلکہ رکوع کے اندر ملیں گے تو رکوع اگر مل گیا، ایک بار سبحان اللہ کی مقدار آپ امام کے ساتھ جو ہے رکوع کے اندر رہے تو اس وقت آپ کی جو ہے وہ رکعت جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ امام کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ کی مقدار بھی نہیں ٹھہرے تو آپ کی رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی، چاہے آپ قومہ کے اندر چلے گئے ہیں یا امام صاحب اگر اللہ اکبر شروع کر لیا یا اللہ اکبر شروع نہیں کیا، ویسے ہی امام صاحب جو ہے وہ قومے کی طرف اٹھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے خود اپنا رکوع کر لیا تو آپ کا رکوع وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کی یہی غلطی ہوتی ہے کہ وہ امام صاحب جو اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے، اور لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، خود بخود رکوع کر لیتے ہیں اور امام کے ساتھ قومے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو رکعت کاؤنٹ ہو گئی ہے۔ اس طرح ان کی رکعت کاؤنٹ نہیں ہوتی، ان کو رکعت وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ قاضی صاحب یہ چھوٹا سا نا غلطیاں سمجھا دیجیے گا اس حوالے سے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ صورتیں بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لفظ غلط بول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بھول جاتے ہیں، کیا ان کا سجدہ صاف ہوگا یا امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں یا نہیں ہوگا؟ امام صاحب کے پیچھے کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ سجدہ صاحب بنتا ہوتا ہے، لیکن امام کی وجہ مقتدی ہونے کی وجہ سے وہ اس پر جو ہے وہ ان کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا۔ کئی ایسے مقامات ہیں جن پر جو ہے اس وجہ سے سجدہ صاحب مقتدی پر لازم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اقتداء کے اندر، ہاں اگر اقتداء کے اندر نہ ہوتا تو اس پر سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر لے لیں کہ 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت والی نماز کے اندر درمیان والا تحیات جو ہے عبدہ و رسولہ تک پڑھا جائے گا۔ اگر سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں تو واجب پڑھ رہے ہیں، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عبدہ و رسولہ سے آگے پڑھ لیتا ہے، اگر وہ اقتداء کے اندر ہے تو بھولے سے پڑھتا ہے تو اس پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا کیونکہ وہ اقتداء کے اندر ہے۔ لیکن اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہوگا تو اللہم صلی علی محمد اگر اتنا بھی اس نے پڑھ لیا یا اتنی دیر وہ خاموش بیٹھا رہا تو اس پر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں جہاں بھی 3 بار سبحان اللہ کی مقدار وقفہ ہوگا وہاں پر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا، چاہے آپ کچھ اور پڑھ رہے ہوں یا جو ہے وہ خاموش کھڑے رہیں۔ جیسا کہ میں نے مثال دی کہ اللہم صلی علی محمد پڑھا یا اتنی دیر خاموش رہا تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو آگے چلیں تو سلام کے اندر یاد رکھیے کہ سلام کے اندر السلام کہنا یہ واجب ہے اور علیکم کہنا یہ سنت ہے۔
بعض لوگ پیچھے سے جو ہے صرف اس طرح سلام پھیر دیتے ہیں. سلام پھیرنے سے ان کی نماز جو ہے اس طرح نہیں ہوگی، بلکہ ان کو السلام زبان سے کہنا واجب ہوگا. زبان سے السلام نہیں کہیں گے تو وہ نماز سے خارج نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو امام صاحب جب السلام علیکم کہیں تو وہ بھی امام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. لیکن یاد رکھیے اس کے اندر بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ امام صاحب نے سلام پھیرا، مقتدی نے فوراً سلام پھیر کر امام سے پہلے فارغ ہو کے بیٹھ گیا. یہ غلطی بہت بڑی غلطی ہے. امام کی اقتداء میں آئے، آپ نے جب نیت کی تھی تو آپ نے کہا تھا پیچھے سے امام کے، تو پیچھے سے امام کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، نہ کہ امام کے آگے. جب امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ مکمل کریں گے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مکمل کریں گے. جب آپ امام سے پہلے ہی سلام مکمل کر لیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی. امام کے سلام کرنے کے بعد آپ جو ہے سلام کریں گے. ماشاءاللہ قاری صاحب بہت بہت شکریہ. یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، ٹھیک ہے، قاری صاحب سے بھی ہم نے بہت مشکل سے ٹائم نکلوایا، ٹھیک ہے. یہ آج کے ٹاپک کے اندر یہی ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دینی تھی کہ بعد جماعت نماز ادا کرتے ہوئے کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد کچھ لوگ بھاگتے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پیچھے اس امام کے جب تکبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کانوں کو صحیح طرح سے ہاتھ نہیں لگا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اور رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب سے پہلے رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں تھی، ٹھیک ہے، قاری صاحب نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے رکھی ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اگر کام کریں گے تو آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈھیر و ڈھیر نیکیاں بھی کما پائیں گے. اور یہاں پر میں شیئر کرتا چلوں، اگر آپ آن لائن قرآن مجید مائیں بہنیں بیٹیاں، ٹھیک ہے، گھر بیٹھے ہوئے سیکھنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، امام صاحب سے، تو یہاں پر میں واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، ٹھیک ہے. آپ اس واٹس ایپ نمبر پر امام صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے، ٹھیک ہے، آن لائن اگر ٹیچنگ دینا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے کلاسز لینا چاہتے ہیں، کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگیں، ٹھیک ہے، جو مسجد تک آئیں، ٹھیک ہے، آپ آن لائن بھی جو ہے یہ قرآن سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پراپر کوچنگ ہمارے امام صاحب جو ہے آن لائن بھی دے رہے ہیں. واٹس ایپ کا نمبر میں آپ کو دے دوں گا، آپ اس واٹس ایپ نمبر پر وزٹ کر کے، ٹھیک ہے، امام صاحب سے جو بھی مسئلے مسائل ہوں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کلاسز بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کے حوالے سے، ٹھیک ہے، قرات کے حوالے سے، تو وہ بھی اگر آپ لینا چاہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ آپ بھی اس نیکی کا حصہ بن پائیں، ٹھیک ہے. اور آپ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کہ اگر ویڈیو یہ کسی اس بندے کے پاس پہنچ جائے جو کہ پہلے سے یہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے غلطیاں کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا بھی ڈھیر و ڈھیر آپ کو ثواب مل پائے. ملتا ہے کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. سیف رہیں، سیکیور رہیں. اللہ حافظ.